زندگی کے خاتمے پر موت تو ضرور آئے گی، لیکن زندگی کے اندر بھی موت ہے، کیونکہ جیتے جیتے سب کام کرتے کرتے بندہ بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ جی نہیں رہے اور موت زیادہ قریب ہے اور زندگی کم قریب ہے۔ تو کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ موت کا ایک دن تو معین ہے، لیکن یہ موت جو ساتھ چل رہی ہے اس کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے، کیونکہ ہمارے اپنے احساس میں موت کا احساس ساتھ ساتھ رہتا ہے، چاہے یہ بے عملی کی شکل میں ہو یا نیند کی شکل میں ہو۔ ایسی کیفیت کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انسان اس کیفیت سے کس طرح سبق سیکھے؟ دیکھو، یہ کیفیت سب کے لیے نہیں ہے۔ ایک واقعے پر سب کو ایک سا احساس نہیں ہوتا۔ بے شمار لوگ مرتے ہیں اور احساس نہیں ہو پاتا، بے شمار لوگ زندہ ہیں اور احساس نہیں ہوتا، اور بے شمار لوگ کوئی خبر پڑھتے ہیں لیکن احساس نہیں ہو پاتا، نفرت کرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا۔ یہ احساس جو ہے اس سے کچھ لوگوں کو بلیس کیا جاتا ہے یا آگاہ کیا جاتا ہے اور آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ آپ زندہ ہیں۔ زندگی سب کے لیے ہے، مگر زندگی کا احساس کچھ لوگوں کے لیے ہے، وہ گاڈ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس بلیسنگ کے لیے رحمت ضروری ہے۔ اگر موت کا احساس بے عملی کی شکل میں ہو تو موت کا یہ احساس دراصل زندگی کا ہی احساس ہے۔ زندگی کا احساس ہے ہی موت کے دم سے، ورنہ زندگی کا احساس ہی نہ ہوتا۔ زندگی اگر ایسے ایز اٹ از چھوڑ دی جائے، جس طرح کوئی مادہ چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ زندگی کا احساس تو موت ہی کے ذمے ہے۔ موت دو کام کرتی ہے، ایک زندگی کا احساس دیتی ہے، دوسرا زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ احساس اس لیے دیتی ہے کہ آپ کا جو عمل ہے اس کو آ کے روکتی ہے۔ تقریریں کرنے والا، لکھنے والا اور بولنے والا انسان نیند کی آغوش میں چلا جائے گا اور محسوس کرے گا کہ میں اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اس طرح عمل میں بے عملی پیدا ہو جائے گی یا عمل سے بیزاری پیدا ہو جائے گی۔ زندگی کا مشاہدہ بعض اوقات موت کی شکل میں آئے گا کہ وہ آدمی میرا دوست تھا جو کہیں چلا گیا۔ یہ چلا جانا جو ہے، اس کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو زندگی کی تھوڑی سی آگہی میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا موت کا احساس جو ہے یہ بڑی مبارک چیز ہے اور زندگی کے فہم کے لیے ضروری ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ زندگی کیا چیز ہے۔ زندگی موت سے ملاقات سے قبل کا لمحہ ہے۔ موت آپ کے آمنے سامنے اور ساتھ ساتھ پھرتی ہے، اور اس سے ملاقات سے پہلے عرصے کا نام زندگی ہے۔ موت سے پہلے کا فکر پیدا ہو تو یہ اور کیفیت ہے، اور آگہی کا پیدا ہونا اور کیفیت ہے۔ میں موت کے ڈر کو کیفیت نہیں کہہ رہا۔ موت کا ڈر نااہلی کا ثبوت ہے۔ موت کا ڈر ایک اور چیز ہے، یہ زندگی چھن جائے گی۔ زندگی کو سرمایہ سمجھنے والا یہ کہتا ہے کہ زندگی چھن جائے گی۔ موت کا ڈر جو ہے یہ موت سے بھی بدتر ہے۔ موت تو جو ہے سو ہے۔ اصل میں تو زندگی کے اندر موت کا ڈر ہی زندگی سے خوفزدہ کرتا ہے۔ زندگی میں کوئی آدمی موت سے نہیں ملا، اور جو موت سے ملا وہ موت کے ڈر سے مر جائے گا، اور جو آدمی مر گیا اسے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ تو چلا گیا۔ جو زندہ رہ گیا اس کو خوف ہے۔ زندہ رہنے والا آدمی امیجن کرتا ہے کہ مرنے والا خوف زدہ ہو رہا ہے۔ بیچارے کی شکل دیکھو، اس کا رنگ پیلا زرد ہو گیا ہے، حالانکہ یہ پیلا زرد رنگ اس کے مزاج کی بات ہے۔ خوف جو ہے وہ زندہ آدمی میں ہوتا ہے۔ مرنے والا کمال یہ کر جاتا ہے کہ وہ زندہ آدمی کو خوف دے جاتا ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ قبر میں سے کسی مردے نے یہ نہیں کہا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، کیونکہ دم تو زندہ آدمی کا گھٹتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ وہ قبر کے اندھیرے میں کیسے رہے گا، کیا کرے گا۔ اس آدمی کو دیکھ کر زندہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ قبر کے اندر موو کرنا چاہتا ہے، اور اسے موو کرنے کی خواہش ہی کوئی نہیں۔ اسے کھلا میدان دے دیا جائے تب بھی نہیں، کیونکہ وہ اور دنیا میں چلا گیا ہے۔ سو موت جو ہے وہ زندہ آدمی کو شعور کے ساتھ ساتھ ایک خوف دیتی ہے۔ خوف سے بچنا ضرور چاہیے۔ موت کا خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو لوگ زندگی میں صرف زندہ رہنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگوں کو موت کا خوف ہے، اور یہ ان کی سزا ہے۔ زندگی کے اندر بے عملی یا بد عملی کی سزا موت کے ڈر کی شکل میں ہے۔ عمل کرنے والے شخص کا عمل چاہے محبت ہو، وہ موت کو دیکھتا رہے گا، تب بھی نہیں ڈرے گا۔ اس کو کہو کہ موت آ رہی ہے تو وہ کہے گا موت تو آئے گی، لیکن اس لفظ کا معنی بتا دو۔ وہ کہے گا آپ مر رہے ہیں، لیکن لفظ کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ مرنے والا کہے گا میں باعزت ہو کے مرنا بہتر سمجھتا ہوں، تھوڑا سا آگاہ ہو کے مرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ شخص ادروائز ہو گیا۔
ایسے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ موت کا مشاہدہ دراصل زندگی ہی کا مشاہدہ ہے۔ اس سے نہ تو فیئر کریٹ کیا جائے، نہ کوئی اس میں اچنبھا ہے، نہ یہ سپر نیچرل قسم کی پاور ہے۔ زندگی کا ایک نام ہے موت، اور انسان کو اس بات کی آگاہی حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ زندگی کو کسی مناسب کام میں مصروف کرنا چاہیے۔ عام طور پر ان لوگوں کو نیند نہیں آتی جن کو محنت نہیں آتی۔ جو محنت کرتے ہیں، مزدور قسم کے لوگ، ان میں سے کسی نے شکایت نہیں کی کہ نیند نہیں آتی۔ وہ دن بھر دھوپ میں اینٹ گارا پتھر کرتے رہتے ہیں، اور رات کو ان کو باقاعدہ نیند بھی آتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ باقی لوگوں میں نیند اور بھوک کا پرابلم ہوتا ہے، تو موت کا احساس جو ہے یہ بہت اچھے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ احساس نہیں ملتا۔ اگر یہ احساس مل جائے تو زندگی کو اس کی پراپر ویلیو دو اور اس کی پراپر قیمت لگاؤ۔ اگر موت خیال کے قریب قریب سے گزر جائے کہ اب مجھے موت آنے والی ہے، تو زندگی کو اس کا مقام دیا جائے، یعنی محنت کا، اور زندگی میں بے شمار خواہشات جو ہیں ان کو سمیٹا جائے، اور ایک خواہش پر زندگی کو فرم کیا جائے، اور اس خواہش کا نام زندگی رکھا جائے۔ وہ کوئی خواہش ہو یا عمل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر ایک تمنا کر لی جائے تو موت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ موت کے ڈر کا نسخہ کیمیا ہے یک آرزو ہو جانا، اور ایسے شخص کو کبھی موت نہیں آتی۔ زیادہ آرزوؤں کو کبھی زندگی نہیں ملتی، اور ایک آرزو کو کبھی موت نہیں آتی۔ ایک آرزو کا سفر کبھی نہیں مرا کرتا۔ ایسے شخص کو کوئی فیئر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک ہی آرزو ہوتی ہے۔ زیادہ زندگیاں ہی زیادہ موت کا شکار ہوتی ہیں، کیونکہ اگر زندگی میں زیادہ خواہشات ہیں تو لازمی بات ہے کہ جو سفر گزرتا جاتا ہے تو خواہشات مرتی جاتی ہیں۔ خواہشیں وقت کے ساتھ مر جاتی ہیں، کچھ خواہشیں ماحول کے ساتھ مر جاتی ہیں، کچھ تبدیلی کے ساتھ ساتھ مر جاتی ہیں۔ خواہش کا مرنا ہی انسان کی موت ہے۔ انسان بے بسی سے دیکھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ موت کی زد میں آ جاتا ہے۔ ایک آرزو والے نہ زندگی میں مرے ہیں اور نہ زندگی کے بعد مرے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا علم دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا علم، سارے کا سارا علم، کچھ لوگوں کی باتوں کو یاد کرنے کا نام ہے۔ یہ بڑی ٹریجڈی ہے، لیکن بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارا علم کچھ لوگوں کی باتوں کا نام ہے۔ مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات ہمارا علم ہے، اور غالب، میر، عربی کا کلام، انگریزی کا کلام، شیکسپیئر کا نام، اور دوسرے جتنے لوگ جو ہیں، اگر ان کو آپ یاد کرتے جاؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا علم کہاں سے آتا ہے۔ آپ کا علم چند لوگوں کی باتوں کا نام ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کا علم بنے پڑے ہیں؟ شیکسپیئر کی بات ہمارے ذہن پہ اثر کرتی ہے، غالب کا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہماری زبان پہ غالب کا شعر آ جاتا ہے۔ اقبال کا کہا ہوا آپ کا علم ہے۔ انگریزی بولنے والے ان لوگوں کی کوٹیشنز بولتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس دور سے نکل کے کیسے آ گئے؟ تو گویا کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے ایک عمل کریٹ کیا، اور یہ سارے کے سارے ایک خیال کے لوگ تھے، ایک خیال اور ایک آرزو۔ اسی طرح وارث شاہ رحمۃ اللہ کو دیکھو، نہ رانجھے نے کوئی خاص کام کیا اور نہ ہیر نے کوئی قابل ذکر واقعہ، بس یہ وارث شاہ کی ایک آرزو تھی کہ وہ ہیر رانجھا کریٹ کر گئے، اور وارث شاہ کے بعد ایک کتاب کریٹ ہو گئی، اور آپ لوگوں پر ایک اور اضافی بوجھ ہو گیا۔ یہ ہیں ایک آرزو والوں کے واقعات، کہ ایک آرزو والی ہیر ہے اور ایک آرزو والا رانجھا ہے۔ وارث شاہ ہیر رانجھا کریٹ کر گیا، تو یہ ہے موت سے نکلنے کا فارمولہ۔ اور اب محمد بن قاسم کا اندازہ لگاؤ کہ 17 سال کا نوجوان کیسا کام کر گیا۔ کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ ایک سمت میں جانے والے، ایک آرزو میں رہنے والے، اور اسی پر زندگی کا دار و مدار کرنے والے موت سے ایسے نکلتے ہیں کہ تاریخ میں یہ مقام حاصل کر جاتے ہیں، اور وہ جو کثرت خیال میں رہنے والے ہیں ان کا نام تاریخ میں نہیں آتا۔ آپ ہزاروں خواہشات رکھتے ہیں اور بہت سی زندگیاں گزارتے ہیں، اس لیے آپ کو بہت سی موتیں ملتی ہیں۔ اگر ایک زندگی گزارو تو ایک موت کا ڈر نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ایک آرزو کا سفر مانگا جائے تو زندگی کے اندر موت نام کی چیز نہیں آئے گی، جب آئے گی تب بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایسی بات ہے کہ موت میں موت آتی ہے تب بھی نہیں آتی ہے۔ جتنے بھی لوگ ایک آرزو والے ہیں ان کے جذبات ہوں گے، ایکسپریشنز ہوں گے، ایموشنز ہوں گے، ایمبیشنز ہوں گی، دوسرے واقعات ہوں گے، ستاروں کے جہاں ہوں گے، اور اپنی جگہ پر موت سے بھی بچ جائیں گے۔ وہ لوگ موت کے ساتھ تو ایسے کھیلتے ہیں جیسے گھر کا کوئی ملازم ہو۔ وہ موت کی پرواہ نہیں کرتے۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟
موت دو بندوں کو بڑا ستاتی ہے. ایک تو اس کو ستاتی ہے جس کو لالچ ہو. لالچ کی سزا فیئر آف ڈیتھ ہے. ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنے کا جذبہ بیماری کی حد تک ہو تو یہ لالچ ہے. تو لالچ جو ہے یہ موت کا ڈر دیتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرا سرمایہ حیات چھین نہ جائے. اس شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے اور اسے استعمال تو کرنا نہیں ہے. استعمال سے زیادہ جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ اسے پتہ ہے کہ یہ بیکار واپس چلا جائے گا، اس لیے اسے موت کا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ موت اس کی اس تمنا کو نقصان پہنچاتی ہے. دوسرا، اس شخص کو موت کا ڈر ہوتا ہے جو ایک نقلی زندگی یعنی آرٹیفیشل لائف گزارے اور دوسروں کو مس گائیڈ کرے. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ موت اصل روپ میں میرے پاس آ جائے گی. جب ہم نہیں ہوتے اور ہم ایک بہروپ میں ہوتے ہیں تو اس آدمی کو اندر سے سزا ہو جاتی ہے، اور وہ ہے موت کا ڈر. وہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس کے اندر خدا نے کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اس کو موت کا ڈر لگا رہے گا. مثلاً ایک بادشاہ ہے لیکن وہ اصل میں بادشاہ نہیں ہے بلکہ غاصب ہے. اب اسے ڈرانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس کی رایا کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے ڈرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام پہ رکھا ہوا ہے اور اسے فیئر آف ڈیتھ ہوگا. وہ اندر ہی اندر فرعون کی طرح کانپے گا. جب بھی کوئی فرعون ہو تو ڈر کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایسا حال ہوتا ہے کہ وہ خود ہی ڈرے گا. تو غاصب، ظالم اور نقاب پوش کو سزا کے طور پر موت کا ڈر ہوگا. وہ جو ہے موت کے ڈر سے نہیں بچ سکتا. ایک آرزو کو موت کا ڈر نہیں ہے. یک آرزو جو ہے یہ خدائی کر جاتی ہے. اور خدائی کسے کہتے ہیں؟ خدا کی خدائی کو. تو ایک آرزو والوں نے ہی خدا کی خدائی میں خدائی کی. دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں خدا کی خدائی میں خدائی کرنے والے، وہ سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں یا اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایک آرزو والے ہیں. ایک فکرہ سنو کہ اگر تم ہمارے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو تو ہم اپنے خیال سے باز نہیں آئیں گے. اس سے بڑی یک آرزو کوئی نہیں ہے. اب یہ انسان خدائی کر رہی ہیں. سلام ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور درود ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم در بدر پھرتے ہو اور ہمارے گھر میں ہی پلے ہو. اتنی بڑی ریاست ہے، ہمارے کام بھی آئے گی، تمہارے کام بھی آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں نے تمہارا رزق نہیں کھایا بلکہ میں نے اللہ کا رزق کھایا ہے، اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے آگاہ کر دوں کہ تیرا وقت آ گیا ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. پھر ایک اور شخص سے کہا گیا کہ تم کھیڑوں کے ساتھ راضی نامہ کر لو. تو اس نے کہا کہ کھیڑے میرے ازل سے دشمن ہیں. رانجھے اور کھیڑے کا آپس میں کوئی کام نہیں. رانجھا ایک ذات ہے اور رانجھا ایک آرزو ہے، اور کھیڑا اس کا حجاب ہے. ایک آرزو والے کسی حجاب کو قبول نہیں کرتے. ایک آرزو والے غالب سے کہا گیا کہ تم شعر کہنا چھوڑ دو، ہم تمہیں ریاست دے دیں گے. اس نے کہا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. غالب کے پاس غریبی میں کھانا نہیں ہے، دانا نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، حال ابتر ہے، لیکن اس کے بعد بھی شعر جاری ہے اور اس میں بھی غالب ہی ہے. تو یہ ایک آرزو ایسی چیز ہے کہ موت کی تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو ایک آرزو زندگی سے موت کو نکال دیتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک آرزو جو ہے عام طور پہ خدائی کر جاتی ہے. جتنے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے اپنی زندگی کے بعد مشہور ہونے والے، وہ ایک آرزو والے لوگ ہیں، ایک آرزو کے مسافر ہیں. انہیں موت کا تو ذرا فکر نہیں ہے. وہ موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موت تو ہمارے ساتھ ہے. اب یہ جملہ انہی لوگوں کا ہے کہ موت تمہاری محافظ ہے. لوگوں نے پوچھا، کیسے محافظ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موت جو ہے یہ تمہاری حفاظت کرتی ہے. جو مقرر شدہ وقت ہے اس وقت تک کوئی حادثہ تمہارے قریب نہیں آنے دے گی، یہ اس کی حفاظت کرے گی. تم بے شمار حادثوں کے زد میں ہو لیکن موت جو ہے کوئی حادثہ نہیں آنے دے گی. 90 آدمی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے اور ایک آدمی بچ گیا اور ٹھیک ٹھاک تھا. کسی نے کہا، تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ کسی نے کہا، تجھے کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ اس نے کہا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. دیکھا تو سارے کا سارا جہاز تباہ ہو گیا تھا. جہاز کریش ہو گیا اور وہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ہے موت کا عمل. موت کا عمل جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرنا ہے، اس چراغ کو گل ہونے سے بچانا ہے، اور جب تک وہ وقت نہ آ جائے یہ چراغ گل نہیں ہوگا. اور اس زندگی کی ایک لمٹ ہے. روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ.
پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا۔ اب یہ غور کریں کہ موت کیا ہے، اب یہ غور کریں کہ موت کیا ہے۔ موت حق سے بندے کو ملانے کا سبب ہے، اور یہ بندہ حق پہ زندہ ہے۔ اور حق کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک انداز اور ایک نظریہ حیات بھی ہو سکتا ہے۔ حق کیا ہے؟ مقصد حیات بھی ہو سکتا ہے۔ حق کیا ہے؟ صفت بھی ہو سکتی ہے، محبوب ظاہری بھی ہو سکتا ہے، محبوب باطنی بھی ہو سکتا ہے، اور خداوند تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب۔ موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب۔ رات کو جاگنا شروع ہو جاؤ تو موت کا ڈر نکل جائے گا۔ تو جس نے اپنی رات بیدار کر لی اس نے موت کو کنکور کر لیا۔ جو دن کو سو گیا، رات کو سو گیا اور سو ہی گیا، بس وہ مر گیا۔ موت سے بچنے کا طریقہ ہے کہ رات بیدار ہو جائے، کیونکہ رات کو کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ ماضی حال اور حال مستقبل بن جاتا ہے۔ روشنی کائنات کی خوشبو، چار سو حسن ذات کی خوشبو، فاصلے وقت کے سمٹتے ہیں جب مہکتی ہے رات کی خوشبو۔ نیم شب کا کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ ماضی حال میں آ جاتا ہے اور حال مستقبل میں بیٹھا ہوتا ہے، اور زمان و مکان کی گردش رک جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو جو جاگنے والے ہوں، شب بیدار ہوں، ان کو نالہ و آہ سحر گاہی دونوں ملتے ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ ایسا آدمی موت سے بچ جاتا ہے۔ جس آدمی کی زندگی کے 2 کنسیکیوٹیو ڈیز جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہوں، وہ موت سے نہیں بچ سکتا۔ بس جس کے 2 دن برابر گزرے، یعنی کل اور آج کا دن برابر گزرا، اس پر موت کا ڈر آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے کل کے دن سے آج کا دن مختلف کرو۔ کل جو بنایا ہے اسے آج توڑ دو تو موت سے بچ جاؤ گے، اور موت کے ڈر سے بچ جاؤ گے۔ کچھ نہ کچھ نیا واقعہ کرو، یا پرانے واقعے میں کوئی نیا پن پیدا کرو۔ کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے رہنا چاہیے، پھر موت کا ڈر کبھی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا مشاہدہ بالکل برحق ہے۔ موت جو ہے ٹوٹنے کا نام ہے۔ چاہے خیال ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹ جائے، رشتہ حیات ٹوٹ جائے، یا رشتہ انتظار ٹوٹ جائے، سب سے خوفناک وہ موت ہے جب رشتہ انتظار ٹوٹ جائے۔ یہ زیادہ خوفناک موت ہوتی ہے، ورنہ انتظار قائم ہو تو وجود کے مرنے کے بعد بھی انتظار قائم رہتا ہے۔ اگر انتظار نہ ٹوٹے تو انسان موت سے بچ جائے گا۔ انسان ہمیشہ موت ہی سے تو بچا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ آج کے انسان ہو، اور آپ کا سارا عمل ماضی کے انسانوں کا علم ہے، اور وہ سارے انسان موت سے بچے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہم آزاد ہیں، مگر آپ کی کوئی شے بھی آزاد نہیں۔ آپ کہتے رہتے ہو کہ فلاں شخص بڑا فلسفی تھا، دراصل یہ کہتا تھا فلاں شخص میتھمیٹیشین تھا یا اسٹیٹسٹیشین تھا، اور ان کو کویٹ کرتے رہتے ہو، گویا کہ آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ آپ نے اس کو پڑھا ہے۔ کل بھی آپ اس کی کتابیں سیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے۔ گویا کہ اس آدمی کی بادشاہی دیکھو کہ مرنے کے باوجود بھی نہیں مرا، اور آپ زندہ ہونے کے باوجود زندہ نہیں ہو۔ گویا کہ یہی زندگی ہے۔ آج کا انسان ثبوت دے رہا ہے کہ ماضی کا انسان مرا نہیں ہے۔ ماضی بہت شاندار ہے۔ کوئی پیغمبر کیوں نہیں مرا؟ کیونکہ وہ مرنے کے باوجود تمہارے تذکروں میں ہے، تمہاری باتوں میں ہے، اور تمہاری سانسوں میں ہے۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے والدین زندہ ہیں، تو گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے، یا علم کی شکل میں ہے۔ تو آپ کو علم ہو یا نہ ہو، آپ والدین کا خون ہو۔ اب یہ عجب بات ہے کہ والدین کے مر جانے کے بعد بھی ان کا خون زندہ بن کے ان کی اولاد میں زندہ ہے۔ یہ بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ بعض اوقات کوئی شکل بن کر واقعہ زندہ رہ جاتا ہے، یعنی کوئی مومنٹ، کوئی نشانی، کوئی میموریل بنا دیا گیا۔ جس قسم کا نشان لگا دیا وہ نشان مرنے والوں کی یاد بن گیا۔ مثلاً 23 مارچ کا نشان لگ گیا، یا سمٹ کانفرنس کا نشان لگ گیا۔ اس نشان کو دیکھ کر آنے والے پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ یہاں ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو جانے والوں نے جانے سے پہلے آنے والوں کے لیے کوئی کتاب نہیں چھوڑی ہے، بلکہ ایک واقعہ چھوڑ دیا اور ایک نشان چھوڑ دیا۔
اگر کسی بدھ مت والے نے پہاڑ پر کوئی نشان لگا دیا تو آج تک وہ نشان لگا رہے گا۔ تو یہ ہے اپنی زندگی کے بعد بھی زندہ رہنے کا ایک عمل۔ مثلاً کچھ شخص خیال بن کر، شکل بن کر، مومنٹ بن کر یا کتابیں بن کر زندہ رہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ کلمہ بن کے اور درود پاک بن کے آج تک زندگی کے اندر موجود ہیں۔ اب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان بھی سمجھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں۔ تو آنے والے جو ہیں یہ جانے والوں کی زندگی کو نمایاں کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو مر گئے ہیں؟ مرا وہ جو یاد نہ رہا، فارگیٹ ہو گیا۔ ایسا شخص زندگی میں مر جاتا ہے۔ اگر آپ اس شہر کے 20,000 آدمیوں کو جانتے ہیں تو باقی شہر کی جو آبادی ہے وہ لوگ آپ کے لیے نہیں ہیں، کیونکہ آپ انہیں نہیں جانتے۔ وہ آدمی جو زندگی میں بھول جائے یا بھلا دیا جائے، وہ آدمی پہلے ہی مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جس کو نہ بھلایا جائے وہ ویسے ہی زندہ ہے۔ آپ یہ دیکھو، کچھ لوگ زندگی میں مر گئے اور کچھ لوگوں کی قبریں آج تک زندہ ہیں، مزار زندہ ہیں۔ اگر آپ بچپن میں کسی مزار پر جائیں تو اس کے ساتھ وابستگی ہو جاتی ہے۔ اب مزار کے ساتھ آپ کی بچپن کی جو وابستگی ہے وہ آپ کا ماضی پریزرو کرے گی، اور اس طرح آپ کے اندر موت کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ موت کا ڈر کب ہوتا ہے؟ جب کوئی واقعہ زوال پذیر ہو رہا ہو، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جو ہمیشہ سے ویسی ہی جگہ ہے اور ہمیشہ سے وہی خیال موجود ہے، جیسے کوئی آستانہ یا مزار ہو اور اس میں تبدیلی نہ آئی ہو، بلکہ وہ مزار بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہو، تو آپ کا خیال پریزرو ہو جائے گا۔ تو خیال کو کسی ایسی جگہ وابستہ کرنا چاہیے جہاں زوال نہ ہو، پھر یہ خیال آپ کو موت کے ڈر سے بچا دے گا۔ اسی طرح اگر خیال خدا سے وابستہ ہو گیا تو یہ خیال ایسا خیال ہے جو ختم نہیں ہوگا، اور آپ کے اندر سے فیئر آف ڈیتھ نکل جائے گا۔ خدا کا خیال ایسا ہی رہے گا، اس میں نعوذ باللہ تبدیلی نہیں آ سکتی کہ خدا پچھلے سال کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے۔ خدا تعالیٰ یعنی جیسے تھا ویسے ہی اب ہے۔ اس طرح آپ موت کے خوف سے بچ جائیں گے۔ موت جو ہے یہ آپ کے اپنے زوال کے احساس کا نام ہے، بڑھاپے کے احساس کا نام ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسی چیز سے وابستہ ہو جائیں جس کو زوال نہیں، مثلا نیچر کے ساتھ ہو جائیں، تو آپ موت کے ڈر سے بچ جائیں گے۔ یعنی جو کچھ ہے فنا ہو جائے گا، اور صرف تیرے شان و اکرام والے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اب اس چہرے کا خیال تجھے باقی رکھے گا۔ لہٰذا جب آپ کی وابستگی ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن کو موت نہیں آیا کرتی، اور وہ لوگ ایک آرزو کے لوگ ہیں، اگر ان کو یاد کرو تو پھر موت سے بچ جاؤ گے۔ موت سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کی قدر و قیمت محسوس کرو اور اس کو کسی ایک کام پہ لگا دو۔ صرف زندہ برائے زندہ رہنا ہے تو پھر موت کا ڈر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اس کے علاوہ موت سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج آپ کا علم یہی بتا رہا ہے کہ پرانے لوگ جو ہیں وہ مرے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کسی طریقے سے اپنی زندگی سے نکل کر آپ کے دلوں میں آ گئے یا آپ کے دماغ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے کوئی آپ کا دل بن گیا، کوئی رائٹر ہوگا، کوئی کسی خیال کا ہوگا، کوئی کسی بات کا کہنے والا ہوگا، کوئی فلسفی ہوگا جو آپ کے ذہن میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہ ان لوگوں کا کمال ہے کہ ماضی سے نکل کے حال میں جلوہ گر ہو گئے۔ اگر آپ اتنا کام کر جاؤ تو آپ حال سے نکل کر مستقبل میں جلوہ گر ہو جاؤ گے۔ اس طرح آپ کو موت کا ڈر نہیں رہے گا۔ اگر مستقبل کے لیے کوئی سا کام کر جاؤ تو بھی موت کے خوف سے بچ جاؤ گے۔ اپنی آرزوؤں کو حال سے نکال کر کسی مستقبل کی طرف لے جاؤ، اور کوئی ایسا کام کر جاؤ جس کا تعلق مستقبل کے انسان سے ہو، اور مستقبل کے انسان کے دل میں بیٹھ جاؤ یا اس کے دماغ میں بیٹھ جاؤ، تو آپ کے پاس کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ یہی ہے شہیدوں کا عمل، یہی ہے پیغمبروں کا عمل، یہی ہے مفکرین کا عمل، یہی ہے سوشل ریفارمرز کا عمل، سب کا عمل، ساری کائنات کا عمل۔ یعنی جتنے بھی انسان اس دنیا میں قابل ذکر ہیں، سارے اپنے حال سے نکل کے مستقبل میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ کو بھی یہ دعوت ہے کہ حال سے نکلو اور ماضی میں جانے کی بجائے مستقبل کا سفر کرو۔ مستقبل کا سفر ہے کوئی واقعہ دے جانا، کوئی سی کنٹریبیوشن کر جانا۔ مستقبل ہوتا ہے اور حاصل جو ہے یہ ماضی ہوتا ہے۔ آپ جو حاصل کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ماضی۔ کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے۔
اب حال کے آدمی کو صرف امپریس کرنے کے لیے اگر آپ کی کوئی کنٹریبیوشن ہے تو آپ موت سے نہیں بچو گے. اگر یہ کنٹریبیوشن مستفید کر رہی ہے تو آپ موت سے بچ جاؤ گے. تو اپنے کنٹریبیوشنز کو آنے والے انسان کے ذہن سے سوچا کرو، اور آنے والے انسان کے دل سے سوچا کرو، اور آنے والے زمانوں کی روح سے سوچا کرو. اگر اس کے اندر آپ اپنی کنٹریبیوشن دے گئے تو پھر آپ موت سے بچ گئے. داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کی کشف المحجوب بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، لیکن ان کی یہ کنٹریبیوشن آج تک آ رہی ہے. یہ ہے ان کا کمال کہ کہاں سے چلے ہیں اور کہاں آ کے لوگوں کے دلوں پر جلوہ گر ہیں. ان کو موت کا ڈر نہیں ہے. ان کے لیے سلام ہے. بس اتنی سی بات کرنی ہے کہ ایک آرزو پیدا کر لو، لالچ سے نکل جاؤ، خوف سے نکل جاؤ، اور ان لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ جن کو موت نہیں آئی ہے. ایسی ذات سے وابستہ ہو جاؤ، ایٹرنل کلاس سے وابستہ ہو جاؤ، ہمیشہ رہنے والی بات سے وابستہ ہو جاؤ. کوئی کنٹریبیوشن ایسی کر جاؤ، یا اگر شب بیداری کر جاؤ تو بھی موت کا ڈر نہیں ہے، یا کسی کی اطاعت میں لگ جاؤ پھر بھی موت کا ڈر نہیں ہے. غلام کو موت نہیں آتی کیونکہ وہ گمراہ نہیں ہوتا. یعنی کہنا ماننے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے کہنا ہی ماننا ہے. اس نے گمراہ کیا ہونا ہے؟ گمراہ وہ ہوتا ہے جو خود راہ تلاش کرے. اس کے گمراہ ہونے کا امکان ہے. اس کو موت کے ڈر کی کیفیت رہے گی.